السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناؤن کے بارے میں ہم نے دو انفارمیشنز لے لی کہ اس کی جنس یعنی جینڈر کیا ہوگا کسی بھی ناؤن کا، چاہے لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، کوئی بھی لفظ جو ہے نا اس کا جینڈر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس کی کا عدد کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ عدد بھی اب ہم دیکھ سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا جو قرآن کریم میں ہے، اور اس کا جنس بھی۔ تو اب کسی بھی ناؤن کے بارے میں اس کی تیسری انفارمیشن ہم لیتے ہیں جو کہ وسعت ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اب یہ وسعت ہے کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسعت کیا ہم نے معلوم کرنا ہے، یعنی کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، یہ اس کی وسعت ہے۔ نوٹ میں امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ وسعت کا معنی ہے گنجائش۔ نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم۔ ظاہر ہے کامن چیزیں تو زیادہ ہوتی ہیں نا، پراپر تو کم ہوتی ہیں۔ مثلا رجل ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن خالد یا محمود جو مخصوص اسما ہیں، اس لیے ہر آدمی تو خالد اور محمود نہیں ہوگا نا، لیکن رجل ہر آدمی ہے، تو اس لیے پراپر کی وسعت کم ہے۔ اب ابھی تک تو ہمیں یہی معلوم تھا، دیکھیں ہم نے جو ہمارا بیسک نالج ہے کہ الف لام کسی ناؤن کے رائٹ ہینڈ پر آیا ہوا ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اور تنوین کسی ناؤن کے لیفٹ ہینڈ پر آئی ہوئی ہے وہ کامن ناؤن ہے۔ ابھی تک تو ہمیں یہی پتا تھا کہ پراپر ناؤن کون سا ہے، کامن ناؤن کون سا ہے۔ اب اس کا ہمارا جو یہ بیسک نالج ہے، تھوڑا سا اس کو ہمیں اب زیادہ ہمارا ہوگا کہ کچھ ناؤنز ہیں قرآن کریم میں، کیونکہ گرامر بنی ہی قرآن کریم سے ہے کہ وہ ناؤنز ہیں ہی پراپر، بائی برتھ پراپر ہے۔ مثلا دیکھتے ہیں اب ہم کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں یہی پتا تھا کسی ناؤن کے رائٹ ہینڈ پہ الف لام آ گیا ہے وہ پراپر ہو گیا، وہ بھی ہے ایک قسم، وہ بھی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی ہے اسم علم۔ اسم علم کہتے ہیں نام کو، کسی کا بھی پراپر نام جو ہے وہ اسم علم ہے۔ پھر اسم ضمیر، یعنی کہ ناؤن نہ یوز ہوا، اس کی جگہ پرو ناؤن یوز ہو رہی ہے، وہ بھی پراپر ہے۔ پھر اسم اشارہ، قرآن کریم میں جو اسماء اشارہ یوز ہوئے ہیں، قریب کے الگ ہیں، بعید کے الگ ہیں، ایسے ہی وہ یوز ہوئے ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا ہے، تو وہ بھی پراپر ہے۔ اور جو پانچویں چیز نہیں چوتھی یہ بھی ہے اس میں موصول، کنجنکشنز ناؤن کہتے ہیں انہیں، کنجنکشن ناؤنز یعنی کہ جوڑنے کے کام آتے ہیں۔ موصول دیکھیں جو اس کا اسی سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں متصل ہے، کسی چیز سے اٹیچ ہے، تو موصول کا کیا کام ہوگا، دو جملوں کو جوڑنے کے کام آئے گا، ملانے کے لیے۔ اور پانچواں وہی ہوگا جو کہ ہمارا پہلے کا نالج ہے کہ کسی بھی ناؤن پہ جس کے لیفٹ ہینڈ پہ اینڈ پہ تنوین لگی ہوئی ہے، اس کی تنوین کو ہٹا کے تو
الف لام لگا دیں، وہی طریقہ ہے جو کہ ایک پہلے سے ہمارا نالج یہی ہے. لیکن اب مزید 4 باتوں کا اس میں ایڈیشن ہوا ہے کہ کیا کیا ناؤن پراپر ہو سکتے ہیں. تو ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. جو اب ہم نے دیکھا کہ کچھ اور ناؤن بھی ایسے، ایک طریقہ تو یہی ہے کہ کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ناؤنز بائی برتھ پراپر ہیں، مثلا اس میں علم مخصوص ناؤن جو ہے ہوتا ہے نا، جو کسی کا بھی، تو کسی کا بھی نام ہے، مثلا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، محمد، اور ہم کہتے ہیں تنوین کے ساتھ جو ناؤن ہوتا ہے وہ کامن ناؤن ہے. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالی آگے ہم دیکھیں گے کہ تنوین تو لگی ہوئی ہے لیکن یہ ہے ناؤن پراپر. اور ابھی ایک اور بھی بات پتہ لگے گی کہ اسم المفعول کے وزن پر ہے محمد، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. تو محمد ایسا ناؤن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا، وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. محمد اسم المفعول کا وزن ہے، ابھی ہم دیکھیں گے، میم پیش والا ہے، اور دوسری جو میم مشدد ہے اس پر زبر ہے. اس کا مطلب ہے ایسی ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کا جو دوسرا نام جو کہ قرآن کریم میں آیا اور اللہ نے رکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ صف میں فرمایا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی کے انہوں نے جو کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمدو ہوگا. تو احمدو یہ دونوں ہی ہم سے ہیں، دونوں ہی نام. تو محمد تو خیر ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں 4 لیٹرز ہیں. احمدو کائنات کی وہ ہستی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی. جب آپ کا نام احمدو ہوگا نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کائنات کی وہ ہستی جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، احمدو. اور جب آپ کا نام محمد ہے تو کائنات کی وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اللہ کی ذات کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ محمد ہے. تو تنوین ہے لیکن یہ پراپر ناؤن ہے. ہمیں آگے تھوڑا سا جا کے پتہ لگے گا کہ تنوین کیوں آتی ہے. ہمیں ریزن پتہ نہیں ہے کہ کیوں آئی ہوئی ہے تنوین جبکہ یہ پراپر ناؤن ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمیں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تھوڑا سا آگے جا کے. تو محمد عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیش ہے، اس کی بھی کوئی ریزن ہے، ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ. اور ایسے ہی پاکستان ہو، کیونکہ الف بے پے جو ہوتی ہے اردو میں بولتے ہیں لیکن عربک میں الف با اور پے والا لفظ جو اردو میں وہ نہیں ہے، تو اس کی جگہ پھر با ہی آتا ہے، پاکستان. تو یہ پراپر ناؤنز ہیں، ان کو مزید الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے یہ پراپر ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی جو کہ بائی برتھ یہ پراپر ہے. جس کا بھی نام ہے کسی کا وہ پراپر ہے، اس کو الف لام لگا کے پراپر نہیں کیا جائے گا. دوسری چیز جو ہے، جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ ناؤن نہ یوز کیا، اس کی جگہ پرو ناؤن آئی ہے، تو عربک میں اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں. کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. مثلا دیکھیں مذکر کے لیے ہوا، مؤنث کے لیے ہیا، اور پھر انتا تو یعنی فار یو، تو ایک مذکر، اور انا میں مطلب ہے میں، یعنی می کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا انا. یہ اس کا الف نہیں بولتے نا جب فلوئنٹلی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ گئی تو اس لیے اس کا الف ہوتا ہے. دیکھیں آپ
کہ پھر ہمیں اسٹاپ کرنا پڑ گیا جس پہ، تو پھر ہم انا کہیں گے، اس کا الف بولیں گے، لیکن ڈیورنگ ریسیٹیشن قرآن کی تلاوت کے دوران جب درمیان کلام میں انا آ رہا ہے تو اس کا الف نہیں پڑھتے. تو اب لیکن ورڈ یہ انا ہے، کیونکہ اگر پھر انا ہی ہوتا صرف، تو پھر وہ تو ہم اس کو جب اس پہ ساکن کرتے تو وہ ان بن جاتا. لیکن یہ انا ہے، ایک پروناؤن انا، اور ہے انا، لیکن جب اس کو دوران تلاوت پڑھتے ہیں تو الف نہیں پڑھتے. جب اسی پہ ایمرجنسی لینڈنگ کبھی کرنی پڑ جائے تو اس کا پھر یہ الف کام آتا ہے اور انا پڑھا جاتا ہے. پھر ریزیوم کرتے ہیں دوبارہ انا. تو یہ پروناؤنز ہیں کچھ، ابھی ہم دیکھیں گے بہت ڈیٹیل سے ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے. پروناؤنز بہت ساری ہیں، ہمیں پروناؤنز کا ہی صحیح کانسیپٹ ہو جائے گا نا، اسی سے ہمیں ٹرانسلیشن بہت پتہ لگ جائے گی کہ کون سی غائب کی ہیں، کون سی حاضر کی ہیں، کون سی متکلم کی ہیں. تو ہمیں اسی سے میننگ میں بہت سہولت ہو جائے گی اور صحیح کانسیپٹ ہوگا. ہم دیکھیں گے ابھی بہت ساری پروناؤنز ہیں، ڈیٹیل سے ان سب کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی بائی برتھ پراپر ہیں، انہیں مزید الف لام ہوا جیسے ہے یا ہیا ہے تو الف لام نہیں لگانا پڑتا، کیونکہ پراپر کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے نا کہ الف لام لگاتے ہیں. لیکن یہ چونکہ بائی برتھ پراپر ہے، انہیں مزید الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز ہے اسماء اشارہ. قرآن کریم میں ایسے ہی آئے ہیں، ان کو ایسے ہی ہم نے یاد کرنا ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے. اور ہم دیکھیں گے بھی ان کو بھی ڈیٹیل سے کہ 6 اسماء اشارہ قریب کے ہیں، 6 اسماء اشارہ بعید یعنی دور کے لیے ہیں، اور ان میں سے بھی جو قریب کے 3 مذکر 3 مؤنث، کیونکہ تسنیہ جو فار ٹو کے لیے ہے ایک الگ اس میں اشارہ ہوگا، اس کا یہ نہیں کہ واحد یا جمع کا اس کے لیے یوز ہو جائے، اس کا تسنیہ کے لیے الگ ہے. ایسے ہی پروناؤنز بھی الگ ہوں گی ان کی. تسنیہ کے لیے ریگولر ہر چیز ہوگی، چاہے اس میں اشارہ ہے چاہے پروناؤنز ہیں. فار ٹو کے لیے الگ ریگولر ہے. تو ہمیں تقریباً آتے ہی ہیں سب کو اسماء اشارہ، ایزی بھی ہیں. دیکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قریب کے اسماء اشارہ میں پہلے دیکھیں ہاذا، اور یہ ہاذا نہیں ہے، دیکھیں میجورٹی اس کو ہاذا پڑھتی ہے، حالانکہ زال کے بعد بھی الف حرف مدہ ہے. جیسے ہم ہا کے اوپر کھڑی زبر وہ ایک الف کے برابر ہے، ایسے ہی زا کے بعد بھی الف حرف مدہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے ہاذا. جب بھی قرآن کریم میں آئے گا یا کہیں پر بھی آئے گا، دونوں الف حرف مدہ بن رہے ہیں، تو ہاذا. پھر تسنیہ کے لیے ہم دیکھیں گے ہاذانی، یہ 2 مذکر، اور جمع کے لیے ہوگا ہاؤلائی، یہ سب جمع مذکر قریب کے لیے. مؤنث کا ہوگا ہاذہی، یہ ایک مؤنث. پھر اس کا تسنیہ ہے ہاتانی، یہ 2 مؤنث، اور جمع سیم ہے دونوں کا، چاہے مذکر ہیں چاہے مؤنث ہیں، یہ بہت سارے چاہے مکس ہیں دونوں. اسم اشارہ ہاؤلائی ہی رہے گا، ہاؤلائی. قریب کے اسماء اشارہ ہیں واحد تسنیہ جمع مذکر، واحد تسنیہ جمع مؤنث. بعید کے لیے دیکھیں ذالکا، واحد مذکر بعید کے لیے ہے وہ ایک مذکر. پھر تسنیہ اس کا ہے ذانکا، وہ 2 مذکر، اور جمع ہے اولائکا، وہ سب جمع مذکر. اور مؤنث بھی ایسے، یہ تلکا یہ ایک مؤنث، تانیکا بلکہ وہ 2 مؤنث، یہ نہیں بلکہ تلکا بعید کے لیے وہ ایک مؤنث، تانیکا وہ 2 مؤنث، اولائکا کامن ہو گیا. دیکھیں اسماء اشارہ قریب اور بعید دونوں ہی جمع کے جو ہیں مؤنث اور مذکر کے سیم ہیں، چاہے بہت سارے مذکر ہیں چاہے بہت ساری مؤنث ہیں، چاہے مکس ہیں دونوں اکٹھے ہیں،
या अस्माए इशारा करीब और बाईद दोनों सेम रहेंगे? आसान हो गया। देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेंगे, हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। बेशक तस्निया के बहुत कम यूज होते हैं कुरान करीम में भी और जगह भी, लेकिन हमें पता तो होगा ना, चाहे एक दफा ही यूज हुई है कुरान करीम में कोई बात, हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सारे अस्मा इशारा है, ये सब बाय बर्थ प्रॉपर है, बाय बर्थ। एक और भी इनमें खुसूसियत है इन सारी चीजों में, जो इसमें जमीर है, इसमें इशारा है कि ये बाय बर्थ। अभी हम आगे अगला चैप्टर जो हमारा है ना वो एराब का है, कि ये जितने भी नाउन अभी तक हम एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज में भी पेश के साथ है, एक पेश है या दो पेश है, तो हर नाउन की असल शक्ल पेश वाली होती है। जब पेश वाली है हमें किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं है कि वो उसकी असली शक्ल है। लेकिन जब पेश के बजाय जबर या जेर आएगी तो इट मीन्स कोई वजह हुई है, रीजन बनी जिसकी वजह से जबर या जेर आई है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं हुआ, हिया, अंता, जिस शक्ल में भी हैं, या अस्मा इशारा हाजा या हाजाने या उलाइका या हा उलाई, जितने भी अस्मा इशारा हैं ये भी हम कहेंगे कि बाय बर्थ ये प्रॉपर है। एक तो दूसरी बात ये कि हालत रफा में है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये हालत रफा में है, चाहे उन पे हमें पेश नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन हमें एज्यूम यही करना है कि ये हालत रफा है, पेश वाली शक्ल है इनकी, प्रोनाउंस की भी, अस्मा इशारा की भी, आगे अस्माए मौसूल है उनकी भी। अब यहाँ पर जो अस्मा इशारा के नीचे लिखा हुआ है, पेज हमारा 26 चल रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबके पास, आपके हाथों में जरूर बुक होगी, होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं हमारे सही पढ़ा जाएगा। बस अब आप लोगों ने अरेंज कर ली होगी जरूर, क्योंकि कल जाहिर है मैम संडे बुक कहाँ से मिलेंगी? एक्सक्यूज मी मैम, माजरत मैं बीच में बोल रही हूँ, सॉरी मैम। मैं कल भी पिछली दफा भी पूछा जा रही थी कि बुक हमें कहाँ से मिलेगी, ऑर्डर करनी पड़ेगी मैम? माजरत। देखिए, हाँ जी, वो भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है कि उसका एड्रेस भी दिया हुआ है कि आपने जहाँ से ऑर्डर करनी है, या फिर ये डिस्कशन भी हुई थी कि दारुस्सलाम जो या बड़े बुक शॉप्स हैं उन पे भी जी अवेलेबल है। जैसे आज में लाहौर में मैम। शायद और की बात हुई थी कि दारुस्सलाम या फिर दारुल बलाग है, तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन बुक तो होनी मैम अगर चाहिए। मंगवानी हो ऑनलाइन तो हम एड्रेस बता दीजिएगा, ग्रुप में लगा दीजिएगा, और इसका किताब का नाम भी पूरा मुकम्मल ग्रुप में तो बता देखिए, दीजिएगा, लगा दीजिएगा। तस्वीर ग्रुप में अगर आप देखें, तस्वीर भी भेजी जी। हुई है, उसका पूरा एड्रेस भी आया हुआ है, ग्रुप में ही है सारा कुछ, उसका एड्रेस अच्छा भी मैम, आया है, मुझे नहीं पता। पिक्चर है, सारा मैं कुछ है। देखूंगी। मैम जी वो चैटिंग पीछे से डिलीट हो जाती है ना, दोबारा फिर एक दफा लगा दीजिएगा। मैं तो सेव कर लूंगी, अब वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग चलें, भी सेव कर लेती है हूँ आपकी। इंशाल्लाह। जजाकिल्लाह मैम, जजाकिल्लाह। तो अब एक एक्सेप्शन वाली बात आई हुई है कि इस्तिस्ना है कि ये एक रूल एक्सेप्शनल है, लेकिन इसको हम आगे ही पढ़ेंगे, वहां हमें बहुत अच्छी समझ आ जाएगी जब हम डिटेल से अस्मा इशारा पढ़ेंगे ना, तो वहां हमें पता ज्यादा लग जाएगा। इसलिए अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, हमने बस नाम पढ़े अस्मा इशारा करीब के और बाईद के, और दो बातें हमने इसके बारे में मालूम की। नई बात जो हमें पता लगी कि ये एक तो बाय बर्थ प्रॉपर हैं और बाय बर्थ हालत रफा में हैं, सारे अस्मा इशारा जो मौजूद हैं इस वक्त। तो अब अस्माए मौसूल पे हम आए कि कॉन्जंक्शंस वाले नाउन होते हैं, दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को अस्माए मौसूल कहते हैं, और उर्दू जुबान में इसके मीनिंग होंगे जो, जिसने या जिसको या जिसका, वाहिद तस्निया जमा के हिसाब से उसे मीनिंग आएंगे ना, ये जिन्होंने या जिनका वगैरह, ये
ऐसे मीनिंग में यूज होंगे। पीछे जो बात हो रही होगी ना, उसको दरमियान में ये अस्माए मौसूल आएंगे, अगली बात से जोड़ रहे होंगे, बात जुड़ेगी दोनों, इसके पीछे और इसके आगे वाली। तो इसकी जो टेबल बनी हुई है उसको हम देखते हैं। ये 6 ही हैं टोटल, 3 मुजक्कर के, 3 मुअन्नस के। वाहिद मुजक्कर के लिए है अल्लज़ी, अल्लज़ी। तस्निया मुजक्कर के लिए अल्लज़ाने, यानी कि 2 मुजक्कर, अल्लज़ाने। और जमा मुजक्कर के लिए अल्लज़ीना। तीन मुजक्कर के हो गए। मोन्नस के लिए, जब मोन्नस का कोई आएगा ना, कोई बात पीछे मोन्नस हो रही है और उसको आगे जोड़ना है, तो उसका इसमें मौसूल अल्लती। तस्निया उसका अल्लताने, और जमा अल्लाई और अल्लाती दोनों हैं, और ये सब कुरान करीम में यूज होंगे। तो ये 4 चीजें हमने देखा कि इसमें अलम, किसी का भी प्रॉपर नाउन, फिर प्रोनाउंस, फिर या अस्मा इशारा और अस्मा मौसूल, ये चारों चीजें बाय बर्थ प्रॉपर हैं। इनको मजीद प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, और बाय बर्थ हालत रफा में है। इनको हम यही एज्यूम करेंगे कि ये पेश वाली जगह पर है। हालत रफा का मतलब है पेश, ये पेश वाली जगह पर है। अब 5वीं चीज वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, कि इसम, इसका नाम देखे जरा, थोड़ा सा हम ऐसे बोलेंगे, जो हम एक तनवीन लेफ्ट हैंड पे होती है और उसको हटाकर राइट हैंड पे अलिफ लाम लगा देते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे कि इसमें मुअर्रफ, यानी एक नाउन प्रॉपर हुआ है, इसमें मुअर्रफ भी अलिफ लाम, उसको अलिफ लाम लगाया है और वो प्रॉपर किया है उसे। वो बाय बर्थ नहीं है प्रॉपर, बल्कि उसको अलिफ लाम लगा कर प्रॉपर किया है। तो ऐसा इसमें मार्फा है जो इसम नकरा के शुरू में अलिफ लाम लगाकर मार्फा बनाया गया हो। अरबी जुबान में अलिफ लाम का वही इस्तेमाल है जो इंग्लिश में वर्ड डी का है। मसलन अगर एक किताबुन है, देखिए अब कॉमन नाउन, उसके लेफ्ट हैंड पे तनवीन लगी हुई है, पेश वाली ही तनवीन लगी है। एक या कोई किताब, बुक, कोई सी भी बुक। लेकिन जब इसको हमने अलिफ मुअर्रफ भी अलिफ लाम यानी अल किताबों किया, तो अब ये कोई प्रॉपर बुक है, कोई खास किताब है, आम किताब नहीं है, कोई खास किताब है। नोट में इंपॉर्टेंट बातें जो लिखते हैं ना, वो हमेशा नोट में होती हैं, कि अरबी ग्रामर में अलिफ लाम को लाम तारीफ भी कहते हैं, और जो इसमें मार्फा की पहली 4 इकसाम है ना, उनके साथ अलिफ लाम लगाना दुरुस्त नहीं है। मसलन हम अल मुहम्मदू नहीं कह सकते, या हाजा जो है उसको अल हाजा नहीं कह सकते, वो है ही प्रॉपर।
تو اب ہمیں پتہ لگا کہ صرف الف لام لگا کے جو پراپر کرتے ہیں وہ تو ایک قسم ہے نا پراپر کرنے کی، لیکن 4 جو قسمیں اور ہیں جو کہ بائی برتھ پراپر ہیں، وہ اب ہمارے نالج میں اضافہ ہوا کہ کوئی بھی پراپر ناؤن ہے، کسی کا بھی نام ہے وہ پراپر ہے، نام کی جگہ پروناؤن یوز ہوئی ہے وہ پراپر ہے، اس میں اشارہ یوز ہوا ہے وہ پراپر ہے، اسماء موصول جو 6 ہیں یہ الذی، اللذان، اللذین پراپر ہے۔ اور 5ویں چیز وہی ہے جو ہمارا ایک پرانا طریقہ ہے کہ کوئی بھی ناؤن اگر اس کے لیفٹ ہینڈ پہ تنوین آئی ہوئی ہے تو اس کو تنوین کو ہٹا کے رائٹ ہینڈ پہ ہم الف لام لگا دیں۔ میم جی چوتھا پوائنٹ بتائیے گا میم جی، وہ نیٹ اسماء مسئلہ ہو رہا تھا۔ اسماء موصول، لیکن لکھیں تو اسماء موصول آپ ضرور بک کو ارینج کریں، شاباش، ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ جی بک میم، بہت ضروری ہے، ہمیں ریوائز بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی ہے، اور کچھ ایڈ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ایک رجسٹر بھی ہونا چاہیے، اور ہم کوئی چیز ہم نے ایڈیشنل لکھنی ہے تو ہم ضرور لکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو وسعت والا چیپٹر ہے، پہلے تو ہمیں پتا تھا کہ ہم الف لام لگا کے پراپر کرتے ہیں، لیکن اب پتا لگا کہ 4 چیزیں ہم نے جو اور پڑھی وہ بائی برتھ پراپر ہیں، ہمیں اس کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اسم اشارہ کو یا کسی بھی پروناؤن کو یا کسی بھی اسم موصول کو یا کسی بھی نام کو جو کسی کا نام ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسم نکرہ ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم معرفہ کے مقابلے میں ہر وہ اسم جو اسم معرفہ کی 5 اقسام میں سے کسی قسم سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو وہ اسم نکرہ ہے۔ اور اس کی نشانی بھی ہے اسم نکرہ کی کہ اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین، اور تنوین 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر کو کہتے ہیں، مثلا ولدن، اب پیش والی تنوین ہے، ہو سکتا ہے کبھی وہ رجلن بن جائے، زبر والی تنوین آ جائے، ہو سکتا ہے کبھی وہ کتابن بن جائے، زیر والی تنوین ریزن ہوگی اس کی، بغیر ریزن کے نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جب تنوین ہے نا تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک لڑکا یا کوئی لڑکا یا کسی، دیکھیں تینوں میننگ آتے ہیں، کبھی ایک لڑکا سوٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی لڑکا یا کسی لڑکا، یعنی کہ سب کا جو مفہوم ہے وہ سنگل کے میننگ میں آتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر دفعہ ہم کہیں ایک کوئی چیز بھی جو بھی تنوین آئی ہوئی ہے، ایک، کوئی یا کسی، یہ تینوں ہی لگتے ہیں، جہاں پہ جو سوٹیبل ہوتا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا ہم یہ لگا دیں اس کا، لیکن میننگ میں سب سنگل کے ہوں گے۔ اور جب جمع ہوتی ہے نا، مثلا ولادن کی جمع تو ایک لڑکا یا کوئی لڑکا ہے، اس کی جمع اولادن تو ہم کہتے ہیں چند لڑکے یا کچھ لڑکے یا بہت سے لڑکے، یہ میننگ میں آتا ہے نا۔ تو تنوین جب آئے گی وہ کامن ناؤن ہے، لیفٹ ہینڈ پہ آئے گی ہمیشہ، اور رائٹ پہ نہیں آئے گی، تنوین ہمیشہ لیفٹ ہینڈ پہ آئے گی۔ جب پیش والی تنوین ہے اس کی وہ اصل شکل ہے کسی بھی ناؤن کی، لیکن جب زبر یا زیر آئے ہیں، ریزن بنی، کوئی وجہ ہوئی جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں زبر آئی اور کیوں زیر آئی، یہی ہماری بس وسعت ہے کہ ہمیں وہ باتیں یاد رکھنی ہیں جو بائی برتھ پراپر ہیں، اور پھر 5ویں چیز وہی ہے جو کہ ہمیں اس کو الف لام لگا کے تنوین ہٹا کے بنانی پڑتی ہے، جس کا نام ہے اسم معرف بھی الف لام، یعنی ایک ناؤن پراپر ہوا ہے الف لام لگانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کا کوسچن ہے آپ پوچھیں، ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں نا، پھر آپ نے انشاءاللہ لکھ کر پوری
ہوم ورک گروپ پہ بھیج میرا دیں. السلام علیکم استاذہ میرا ایک کوشچن ہے. جی پوچھیں، ضرور پوچھیں. السلام علیکم. میں یہ وعلیکم پوچھنا تھا السلام. کہ کچھ جگہوں پر لکھا ہوا ہے محمد عائشہ تو کچھ کے اوپر تنوین آئی ہے، تنوین پہ ہیں تو دونوں رفع حالت میں، لیکن کسی پہ صرف پیش ہے، کسی پہ دو پیش ہاں ہے. یہ اس دیکھیں، کی یہ وجہ مس پرنٹنگ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم اس کو اگر ہم کرنے لگیں اس کی وضاحت نہ، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی. یہ ہمیں پتہ لگے گا، 2-4 چیپٹرز ہم پڑھ لیں، یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی، بالکل کلیئر ہو جائے گی. لیکن اس وقت تھوڑا پری میچور ہے، تو ہم جب آئے گا اس کا وقت ضرور کریں گے. میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ تنوین آئی ہوئی ہے محمد ان پہ، وہ کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ہے، لیکن ریزن ہے تنوین آنے کی. ایسے ہی عائشہ تو پر ایک پیش آیا ہوا ہے، پراپر ناؤن ہے، کوئی وجہ ہوئی کہ ایک پیش آیا ہے. یہ ہمیں پتہ لگے گا، اور ہمیں لگنا چاہیے پتہ کہ کیوں ایسا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم جی یہ جو کوشچن یہ ہے نا، اس میں نکرہ اس کے بارے میں بولا ہوا کہ یہ اس میں معرفہ کے مقابلے میں، اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کس طرح اس دیکھیں نا، کے یعنی کہ مقابلے میں. 2 چیزیں جیسے کمپیریزن ہو رہا ہو نا، کہ ایک چیز پراپر ہے، ایک کامن ہے. تو پراپر جب ہو گئیں، وہ 5 چیزیں پراپر ہو گئیں، تو اب پھر باقی کامن ہی بچی نا. تو اس مقابلے، جیسے سفید ہے اس کے مقابلے میں کالا ہے، صبح ہے اس کے مقابلے میں شام ہے، اسی طرح. مطلب ان چاروں چیزوں کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ ان کے علاوہ جتنے جیسے وہ 4 تو بائی برتھ پراپر ہے نا، اور کچھ ناؤنس کو ہم پراپر کرتے ہیں الف لام لگا کے، تو باقی جو جن کے اوپر تنوین آئے گی وہ سب کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، یا تو پراپر ہے ایک ناؤن، کوئی بھی ناؤن ہوگا نا، یا وہ پراپر ہے، یہ کامن ہے. اس کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوتی، یا پراپر ہے یا کامن ہے. مطلب الف لام آیا ہو تب بھی، تب تو ہم نے اس کو کیا نا، ہم نے بنایا. تب وہ لیکن نکرہ تو نہیں ہوگا نا، مت ہوگا. وہ نکرہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں، ہم نے تو یہی پڑھا، اور ہمیں پہلے یہی پتا تھا صرف کہ الف لام لگانے سے یہ ایک ناؤن پراپر ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں پتا لگا کہ اس میں علم کسی کا نام ہے پراپر، کسی کا نام جو ہے وہ پراپر ہے، تمام اسماء اشارہ بھی پراپر ہیں، تمام پروناؤنز بھی پراپر ہیں، اور تمام اسماء موصول بھی پراپر ہیں، بائی برتھ پراپر ہیں. ان کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگاتے. جی ہو گیا، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی آپ پوچھ لیں نایاب، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی جی میم، مجھے سارا سمجھ آ گیا الحمدللہ. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. میم یہ اسم مسئولہ جو ہے اللہ تھی، اللہ دینا، اللہ دی، میم اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا بس یہ تھوڑا دیکھیں بتا نا، دیجیے. انہیں ہم کہیں گے یہ کنجنکشن، جیسے عربی اس میں انگلش میں بھی یوز ہوتے ہیں نا، تو کنجنکشن ناؤنز ہوتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ابھی قرآن کریم کی پہلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے ہے الذین. جی تو میم. الذین نے جو المتقین ہے پیچھے، اس کو اپنے آگے کون ہے المتقین، کون ہے الذین، وہ جو یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں. بغیر دیکھے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبیوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو اللہ کے نبیوں کو تو جو وقت پہ موجود تھے ان کے زمانے میں وہ دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو میڈم بھی اس کسی کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ فزیکلی اشارہ نہیں ہے، مینٹلی اشارہ ہے کسی کی طرف. جو دوسرے ہیں نا اسماء اشارہ، ہاذا، ہاذی، تو وہ ہوتا ہے فزیکل اشارہ. یہ ہوتا ہے کہ غیبی اشارہ کسی چیز کی طرف، یہ اسماء دیکھیں موصولہ. جوڑے گا پیچھے سے والی بات کو، جی ایک جی. ریلیشن کا بھی بنے گا. المتقین کون ہے؟ المتقین وہ ہیں، صفت بنے گی. یہ دیکھیں ان کی، ابھی ہم دیکھیں گے اس جی کو. جی. تو یعنی کہ کسی بات کی وہ طرف، بغیر کسی چیز دیکھے کی طرف ایمان، کہا جاتا ہے. ہر چیز پر اللہ، یعنی کہ کنیکٹنگ کسی کو ورڈز. نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا. کچھ جو ان کے زمانے میں تھے انہوں نے، چلو آپ اس کو تو دیکھا تھا نا. تو کچھ نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ فرشتے اللہ کے دیکھے، لیکن ایمان لاتے ہیں ہم سب چیزوں پر. ہمارا ایمان کا ہمارا پارٹ ہے کہ اللہ آمنا باللہ و بالیوم الاخری، اور رسول ہی، اور کتب ہی، اور ملائکت ہی، ساروں چیزوں پر ہم ایمان لا رہے ہیں نا. تو
یہ الذین نے المتقین کو آگے جوڑا کہ بالغیب ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور وہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ہی رزق دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ہی، اسی جو اللہ نے دیا اسی کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ الذین نے سارے پیچھے والوں کو المتقین کو اپنے آگے جوڑا، تو ہم دیکھیں گے یہ تو بہت امپورٹنٹ ریلیشن بنے گا ایک آپس میں۔ تو یہ جوڑ ہے، پچھلے والی بات کو آگے والی بات سے جوڑ ہے۔ جی میم، پیچھے والی بات کو اگلی بات سے جوڑنا۔ جی کون میم انشاءاللہ۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ وسلم کے اخلاق کے بارے میں 3 باتیں بتائیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت امانت دار تھے۔ یہ پہلے 2 یاد کرو۔ سوائل از کمپوزڈ آف، ان کو پلیز میوٹ کر دیں۔ میم جی پتہ نہیں یہ بیچ میں دوسرا کوسچن آ گیا۔ جی آپ بتائیں، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ تو یہ ہماری وسعت کے بارے میں ٹاپک پیچھے تھا والے کہ حرف جو ہے آگے والے اس سے جوڑنا، جی متقین جو ہے جیسے اللہ زی، میم جی آگے مزید آ جائے گی جب دوسرے چیپٹر انشاءاللہ جی یہ انشاءاللہ بالکل سمجھ آ کلیئر تو ہو جائے گی، یہ بات کلیئر ہو جی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ جی جوڑنے جی کے کام آتے ہیں، جو اس سے پیچھے کنیکٹنگ بات ہو رہی ورڈز ہے جو اس ہے کو نا اپنے سے استاذہ، آگے سے یہ جوڑتے ہیں، کنیکٹنگ ورڈز ہیں۔ ہاں جی میم connecting پچھلی words ہے، بات کو آگے کی طرف منسوخ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ جوڑ دیتے ہیں، بس جوڑ دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جی میننگ میں میم جڑ جزاک جاتے ہیں۔ اللہ۔ جی میم تو جزاک اللہ۔ اب دیکھیں گے ہم نے، اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج 3 انفارمیشنز لے لی کسی بھی ناؤن کے بارے میں کہ اس کا جینڈر کیا ہوگا، جنس کیا ہوگی، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا عدد کیا ہوگا، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور اس کی وسعت کیا ہوگی، وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، اب ہم اپنے رجسٹر پر ہم 4 کالم اگر ٹوٹل بنائیں، 4 کالم بنائیں، پہلے کالم میں تو ہم لکھیں بنتن لکھا، اور جو دوسرا کالم ہے اس کے اوپر ہیڈنگ دیں ہم جنس کی، پھر ہم بنتن کی جنس لکھ دیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور تیسرے کالم میں ہم اس کا عدد لکھیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور چوتھے کالم میں ہم اس کا وسعت لکھیں کہ یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ہے۔ تو ہماری پوری پچھلی ریویژن بھی ہو جائے گی، جو آگے اب الفاظ یہ آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں تینوں چیزیں پتہ لگ جائیں گی، چوتھی ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہ بھی پھر ہمیں پتہ لگ جائے گی۔ تو کسی بھی ناؤن کی کمپلیٹ انفارمیشن ہم نے لے لی ان 4 باتوں سے۔ تو اب فار ایگزامپل جیسے بنتن ہی ہے، تو ہم بنتن کو کرتے ہیں کہ اس کا 4 باتوں میں اس کی انفارمیشن لیتے ہیں۔ جی آپ میں سے اب کون بتانے کی کوشش کرے گا؟ جی بینش فہیم آپ کہتی ہیں، آپ بتائیں۔ جی میم، بنتو آپ پہلے اس کا دیکھیں، جس سیکوینس سے ہم نے پڑھا ہے نا، کوشش کریں اسی طرح بتائیں تو اچھا رہے گا، ہمارا زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے، کہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ مونس ہے، صحیح بتایا میں؟ ہاں مؤنث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے زیادہ بھی ہم ڈیٹیل اس کی کر سکتے ہیں کہ پھر مؤنث کی 3 قسمیں تھیں، ریئل ہے، فارمل ہے یا ایکسیپشنل ہے، وہ بھی ہم ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں تاکہ اور بھی زیادہ ہماری اچھی پریپریشن ہو جائے۔ اس کا عدد کیا ہے؟ عدد واحد ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، دیکھیں واحد ہے اس کا عدد۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بنتو بیٹی یا ہاں بیٹی، بنتن ایک بیٹی ایک بیٹی یا ایک لڑکی، کوئی بھی ایک، لڑکی ہے نا، ہے کوئی بھی، یا اپنی بیٹی ہے، تو دونوں میننگ اسی بنتن میں آئیں گے، ایک بیٹی یا ایک لڑکی، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک کے میننگ میں ہے، تنوین آئی ہوئی ہے نا، تو ایک کے میننگ میں آئے گا یہ۔ پھر اس کا وسعت کیا ہے، یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ہے؟ یہ نکرہ ہے، کامن ہے نا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے لکھ دیا کامن ناؤن ہے، تو نکرہ اس میں نکرہ ہے، تو اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہم نے اب تک پڑھی ہمیں پتہ لگ گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی بات اس میں سے، تو الحمدللہ
جی نیکسٹ ہمارا ہے الصالحون. جی ہاں جہان خان آپ بتائیں گی. جہان خان ہوگا، جہان خان. جی اس کا نمبر جنس کیا ہے اس کی؟ آپ انمیوٹ کریں گی. جی میم. جی اس کا نمبر کیا ہے؟ جنس پہلے بتائیں، جنس کیا ہے؟ الصالحون. اس کے میننگ آپ کو آتے ہوں گے نا، پھر اس کی جنس آپ کو پتہ لگ جائے گی. میننگ کیا ہے اس کے؟ الصالحون. الصالحون صالح صالح تو ہے، لیکن مذکر یا مؤنث اس کا بھی مکمل. میم جی میں بتاؤں، جی آپ جی میں ابھی آپ بتاؤں سے میم. ابھی پوچھتے ہیں. جی نایاب آپ بتائیں. جی میم یہ الصالحون یہ جمع ہے، جمع سالم ہے، اور اس کا سب سے پہلے دیکھیں گے یہ واحد ہے. یہ جمع سالم ہے اور اس کا واحد ہوگا الصالح، اور اس کا جمع تثنیہ ہوگا الصالحانی، اور یہ جمع ہے الصالحون، اور ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے. ہاں میم جمع یہ مذکر مذکر ہے، تو اس میں عدد بھی آ گیا اور اس کا عدد بھی جنس بھی آ تثنیہ گئی. اب یہ جنس کامن بھی آ ناؤن گیا. ہے، یہ پراپر ہے؟ میم یہ الصالحون یہ پراپر ناؤن ہے، ناؤن بالکل میں ٹھیک سے ہے. یعنی ماتا میں یعنی خاص ہے. اچھا ہے، الصالحون الف لام لگا ہوا ہے نا اس پر. جی میم الف لام. بالکل ٹھیک ہے، شاباش، ایسے ہی ہے. میم میں جی بتاؤں اگلا. اگلا آپ بتائیں. جی میم الرجالو جو ہے میم یہ مذکر جمع مذکر ہے، مطلب مرد، اور یہ بالکل. حقیقی اس میں مذکر حقیقی میں فال کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا جمع جو ہے یہ کون سا ہے؟ دو جمع ہوتی ہے نا، ایک جمع ہاں جی، مکسر ہے، ایک جمع سالم ہے. یہ کون سی جمع ہے؟ یہ جمع مکسر شاباش، عاقل. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. جمع مکسر عاقل گروپ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کا نمبر کیا؟ اچھا وہ چلے جمع ہو گیا، نمبر ہم نے کہا ہاں نا جمع ہو گیا. اور اس کی جی وسعت کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے یا پراپر ہے؟ میم یہ پراپر ہے، الف لام لگا ہوا ہے. الف لام لگا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش. اب یہاں پہ جیسے الف لام لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کامن کر دیں. یہ تو خاص بہت سارے خاص آدمی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی بہت سارے عام آدمی، تو ہم کیا چینج لائیں گے اس کے اوپر؟ الف لام میم ختم کر دیں گے اور لام کے تنوین کر دیں گے دو پیش، الرجال. بالکل ٹھیک ہے، یہ رجالن ہو جائے گا. اب دیکھیں پیچھے جو پہلے جو بتایا تھا نا الصالحون کا، تو وہاں پر جب ہم اس کو پراپر کریں گے، کامن، وہ تھا ہی پراپر، کامن کریں گے تو جب جہاں پہ تثنیہ کا صیغے آئیں گے، ابھی یہ اگلے چیپٹر میں یہ بات اور بھی کلیئر ہوگی، لیکن ہم تھوڑا سا یہاں پہ بھی ڈسکس کر لیں کہ الصالحون کو جب ہم کامن کریں گے نا تو آسان ہے بہت یہ والے تو، کہ جہاں پہ بھی ہم نے نون ایڈ کیا ہے، واو نون زبر والا یا نون الف نون زیر والا، نون کی سائڈ پہ کوئی چینج نہیں کریں گے، کیونکہ نون زیر پہچان ہے پورے قرآن کریم کی تثنیہ کے لیے، فار ٹو کے لیے. نون زبر پہچان ہے پورے قرآن کریم میں فار مور دین ٹو کے لیے. تو صرف الف لام لگانے سے وہ پراپر ہو جاتا ہے، الف لام ہٹانے سے کامن رہ جاتا ہے. جب ہم صالحون کہیں گے تو وہ کامن رہ گیا. جب الصالحون، لیکن نون کی سائڈ پہ کوئی چینج ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نون کی زیر اور زبر پہچان ہے فار ٹو اور مور دین ٹو کی. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. جب یہ والے نون والے ہوں گے نا، جیسے ہم نے جہاں پہ تثنیہ میں بھی نون زیر والا ایڈ کیا، جمع مذکر سالم میں نون زبر والا ایڈ کیا، اس سائڈ پہ تنوین نہیں ہوتی، تو یہ الف لام لگانے سے پراپر ہو گیا. الف لام ہٹا صالحون جب رہ گیا کامن ناؤن ہے، الصالحون پراپر ہے، آسان ہو جاتا ہے زیادہ. بہرحال یہ ابھی آگے بہت اچھی سمجھ آئے گی. ابھی نہ اگر کنسنٹریٹ بے شک نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، اگلے چیپٹر میں یہ بات آئے گی. نیکسٹ ہمارا نساء. جی میم میں بتاؤں. آپ بتائیں. جی یہ جمع مؤنث ہے اور جمع مکسر عاقل بھی ہے اور اسم نکرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ امراتن بالکل امراتن اس کا واحد اس ہے. واحد ہے
اور یہ اور مونس ہے، اس کا جینڈر مونس ہے، اس کا عدد جی جی جمع ہے، اس کی وسعت کامن ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اور آپ نے ایک اور بھی بتایا تھا کہ اس کی جو ہے نا نسواتن بھی بتایا تھا کہ جو کمی کے لیے ہوتی ہے 3 سے 10 عورتوں کے لیے. یہ شاباش، بالکل نساؤن جمع کثرت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت ساری عورتوں کے لیے، وہ بھی 3 سے زیادہ کے لیے. یہ نہیں کہ ہم صرف نسواتو نہیں لگائیں گے، نساؤن 3 سے جب شروع مور دین 2 سے شروع ہو کے نساؤن چلے گا آگے تک، لیکن نسواتن رک جائے گا 10 تک. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ. جی سلیمہ آپ بتائیں گی ہی جو ہے اس کا جنس کیا ہے؟ ہی یہ مونس ہے اور شاباش، مونس کے لیے یوز ہوتا ہے. اب اس کا نمبر کیا ہے؟ نمبر 1 کے لیے ہاں، یہ واحد کے یوز ہوتا ہے. اور اس کی وسعت کیا ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ہے؟ یہ پراپر ہے. ہاں، یہ بائی برتھ پراپر ہے. ہم نے اس کو جی اور الف لام نہیں لگانا، یہ ہے ہی پراپر، ایسے ہی رہے گا. جی آج شاباش. میں آپ کی نا پہلی کلاس لے رہی ہوں. ماشاءاللہ، آپ ریگولر رہیں. ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بس ریگولر رہے. جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو مذاق نہ بنائے. اگر قرآن سیکھنے کے لیے جوائن کر رہا ہے تو اس کو چاہیے پوری کوشش کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ. قرآن زیادہ ڈیوریشن لمبا نہیں ہے، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی سمجھ آئے گی. ہماری آنکھیں جو ہم بند آنکھوں سے جسے کہتے ہیں پڑھتے ہیں کھل جائیں گی، کہ ہر چیز کے میننگ سمجھ آئیں گے. اس کے زیر زبر پیش کا پتہ لگے گا. جب اتنی باتیں پتہ لگنی ہوں گھر بیٹھے، کہیں بھی نہیں جانا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے بہت کوشش کریں. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. نیکسٹ ہمارا ہے انا. جی ایمن آپ بتائیں گی کہ انا کیا ہے؟ جی امرین آپ بتائیں گی، امرین ندیم، کہ انا کو کیا کہیں گے ہم؟ بے شک ابھی ہم انہیں پڑھیں گے، لیکن تھوڑا بہت اگر کسی کو معلوم ہے. جی عائشہ خان آپ بتائیں گی. میم مجھے جی تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ابھی رشدہ بتائیں گی. جی رشدہ آپ بتائیں گی. جی یہ سازہ ضمائر ہے. ہاں پروناؤنز میں سے ہے یہ. اب اس کا مطلب یہ ہوتا پروناؤنز ہے، ہے. مذکر بھی جی اپنے آپ کو پروناؤنز ہے. کہے گا، مؤنث بھی. انا یہ کامن ہوتا ہے دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے. جی یہ مذکر مونث دونوں کے لیے، اور یہ واحد ہے. اور یہ وہ کیا بولتے ہیں نا، پروناؤن فرسٹ پرسن ہے. فرسٹ پرسن ہے. بالکل متکلم. جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. نیکسٹ ہے ہمارا ذالکا. جی زاہدہ طارق آپ بتائیں گی ذالکا کیا ہے؟ انمیوٹ کریں گی آپ زاہدہ. بس ایک دفعہ آپ لوگ ضرور میوٹ ان میوٹ کا پروسیجر سمجھ لیں، تاکہ کہ ٹائم نہ ویسٹ ہونا. جی صفیہ اوان آپ بتائیں گی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ذالکا اسم اشارہ ہے، اور جی بالکل یہ اس سمے. بائی برتھ پراپر بھی ہے. شاباش. جی اور یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. شاباش. مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جینڈر میں عدد اس کا واحد ہے، ایک کے لیے یوز ہوتا ہے. اور جی یہ بائی برتھ پراپر ہے. ہمیں اسے مزید کچھ پراپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ہی پراپر. قرآن کریم میں آیا ہے. دیکھیں پہلی آیت ہی یہی اور یہ ہے، دور کے لیے ہوگا یا دور کے نزدیک؟ دور بعید کے دور لیے ہے، بعید بعید کے لیے. ٹھیک، دور کے بالکل لیے. ٹھیک ہو گیا. شاباش، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو اب زائدہ آپ بتا دیں کہ ابراہیم ابراہیم پراپر ناؤن ہے.
اور ہو گیا عدد اس کا واحد ہے. جی. اور کامن ہے کیا؟ اچھا آپ نے پراپر بتا دیا. پراپر نون ہے اور عدد اس کا نام واحد ہے ہے. نا، بس یہ ہمیں اس میں زیادہ تھا کہ یہ اس میں علم ہے، یہ پراپر ہے، اس کو ہمیں مزید ابراہیمو نہیں کہنا پڑتا. جی جی. شاباش، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دوسرا کوسچن ہے اس میں آپ نے دیکھے ضرور سب لوگوں نے ایکسرسائز سالو کر کے گروپ پہ بھیجنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی چیک ہوگی. اب اسم معرفہ ہے، اس کو ہم نے نکرہ بنانا ہے. الاولادو ہے، اس کو ہم نے پراپر ہے، اس وقت ہم نے اسے کامن کرنا ہے. تو آپ میں سے کون؟ جی کنزا آپ کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. جی بیٹا. جی الاولاد، اس کا جو ہوگا وہ اولادن. بالکل ٹھیک ہے، الف لام ہٹائیں گے اور تنوین لگا دی، بس یہ ہو گیا، کامن رہ گیا. جی مریم آپ بتائیں گی کہ الکتاب آنی، السلام اس علیکم کو ورحمۃ اللہ. شاباش جی. اس کو الف لام ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا کتابانی. ہاں نون کی سائڈ جہاں جہاں پہ بھی لگی ہوگی نا، نون کے نیچے زیر یا جی زبر، یہ تو وہ 4-2 دو. کے لیے ہے. جی ہاں تو اس کو ہم نے نون کی سائڈ کو نہیں چھیڑنا ہوتا، چاہے نون کے نیچے زبر ہے یا نون کے اوپر زبر ہے، بس ہم نے الف لام لگائیں گے پراپر ہو گیا، الف لام ہٹائیں گے کامن رہ گیا. شاباش بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارا ہے، اگر ہم کریں کہ الصالحات. جی رابعہ آپ بتائیں گی الصالحات. اس کی ہو جائے گی صالحتن. جی بالکل ٹھیک ہے، صالحات. ہم نے الف لام ہٹایا اور صالحاتن. تنوین لگا دی، بس بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نون تو نہیں ہے نا کہ ہم نون کی سائڈ کو نہ چھیڑیں. جس میں نون زیر والا یا نون زبر والا ہوتا ہے اس کو نہیں ہم لیفٹ سائڈ کو چھیڑتے، بس رائٹ پہ الف لام لگاتے ہیں اور ہٹاتے ہیں تو اس سے کامن اور پراپر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ ہمارا ہے سائمہ غضنفر، آپ بتائیں گی کہ المومنون لکھا ہوا ہے اسی لائن میں آخری، تو یہ اس کو ہم نے کیسے کامن کریں گے؟ میم اس کا ال جو ہے وہ ہٹا دیں گے تو مؤمنون. شاباش بالکل ٹھیک ہے. یہ نون زبر والا تھا نا، ہم نے نون زبر یا زیر کو نہیں ٹچ کرنا، ہم نے ٹچ اس کی کرنا لیفٹ ہینڈ پہ الف، رائٹ ہینڈ پہ الف لام لگائیں گے تو وہ پراپر ہو گیا، ہٹائیں گے تو جی، کامن رہے گا. ہٹائیں گے تو کامن بن جائے گا. جی اب ہم نے کامن ناؤن کو پراپر کرنا ہے، جیسے امرأتانی ہے تو میں جی بتاؤں آپ بتائیں، ضرور بتائیں. شاباش میم الامراۃانی ہوگا. شاباش. لیکن نون سائڈ کو انہوں نے نہیں چیک ڈسٹرب کیا اور الف لام لگا دیا، بس وہ پراپر ہو گیا. الف لام نہیں ہے تو وہ کامن ہے، الف لام لگانے سے وہ پراپر ہو گیا. شاباش بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا ہے کہ جو کوسچن نمبر 4 ہے نا، دیکھیں بہت تھوڑی تھی یہ ایکسرسائز، یہ تو آپ آسانی سے اس کی تینوں باتیں کریں ضرور. جو چوتھا کوسچن ہے انہوں نے کہا کریکشن کریں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. جی فیروزہ آپ بتائیں گی الحاذا کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ غلط ہے. حاضہ پراپر یہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اس ہاں کے جی لیے الف لام نہیں لگ سکتا. بائبت عذاب کیونکہ وہ ہے ہی پراپر، ہم پھر الف لام آئیں گے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، شاباش. نیکسٹ ہے ہمارا المحمد. جی ہنا آپ بتائیں گی کہ اس کو ہم کیسے کریکشن کریں گے؟
جی جی ہنا آپ انمیوٹ کریں گی. آصفہ ملک آپ انمیوٹ کریں گی. جی میں بتا دوں میم. سلیمہ. ہاں ابھی آپ ماشاءاللہ الحمدللہ ضرور آپ کو کانسیپٹ پہلے کے بھی ہیں، بس یہ کہ چلے کچھ لوگوں کی باری آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. ملیحہ معین آپ بتائیں گی. ملیحہ آپ کہ ہم اس کو کیسے کریکشن کریں گے؟ یہ المحمد ٹھیک نہیں لکھا ہوا. لکھیے جب جو اللہ تعالیٰ نے ناؤن پراپر کیے ہوئے ہیں ناموں کو، ان کے ساتھ ہم الف لام نہیں لگاتے، وہ ویسے ہی پراپر نام بن جاتا ہے، اور وہ المحمد نہیں ہوگا، محمدن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. کہ ہم نے ال ہٹا دینا ہے کیونکہ ال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں علم ہے، پراپر ہے، تو ہم نے محمدن ہی وہ. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. تو میم الحمدللہ. اسی طرح یہ جو الہادی میں جہان بول رہی ہے جو الحاظہ ہے، جی تو اس کا بھی یہ بھی دیکھیں حاضہ یہ جو بھی ہے نا اسی طرح ایک پراپر، ہمیں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے یہ. جی ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا اسماء اشارہ، پروناؤنز، اسماء موصول، اور اس میں علم، یہ اس میں علم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بھی نام، تو وہ بائی برتھ پراپر ہوتے ہیں، ان کو مزید الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ نے ضرور اپنی ایکسرسائز کر کے بھیجنی ہے گروپ پر. میرے نا آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو بہت ہی کم جب میں پڑھتی ہوں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ گرامر پسند ہے کہ میں گرامر سیکھوں، اور بہت زیادہ مجھے پیار ہے گرامر سے. لیکن میرے آنکھیں جو ہے نا وہ بالکل بہت زیادہ کمزور ہو گئی شوگر کی وجہ سے، تو ایک آنکھ ابھی میں ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہوں، ایک سوجی ہوئی ہے بالکل میری، تو تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ دقت دے، ہوتا ہے. آپ کو دے نظر کی نعمت دے، چشمہ لگائیں. جو کچھ ڈاکٹر ظاہر ہے آئی اسپیشلسٹ مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے اور آپ کو قرآن کا بہترین فہم دے. آمین تو اللہ جعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنۃ واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتہم فی المہدیین وافصلہم فی قبرہم ونور لہم فیہا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.